اسلام میں سب سے پہلے فرض نماز ہے، کسی قیمت پہ بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا، کاروبار ہو کہیں بھی، اور مسجد کی نماز ہوتی ہے اصل، اخپل طریقے سے گھر پہ نماز پڑھنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، جہاں جگہ میں اخپل اسٹائل ہے، بھائی مسجد کس کے لیے بنی ہے پھر یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ گھروں کو آگ لگا دو، مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، قضا نہ کریں آپ تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تیسری بات، جتنی خواتین یہاں پہ عورت پہ پردہ فرض ہے بھائی، آج بہت ساری خواتین توبہ کر لیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے، بے پردگی والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور کیا کرنا ہے بھائی، ہمارے نوجوانوں میں فحش فلموں کا رواج بہت، چھوڑو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو سزا بھی دو، کوئی بھی سزا متعین کر لو اپنے لیے، اور مایوس نہ ہو۔ میرے پاس نوجوانوں کے میسج آتے ہیں میں 20 دفعہ توبہ کر چکا ہوں، میں 100 دفعہ توبہ کر چکا ہوں، پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، میں مایوس ہو گیا ہوں۔ بھائی مایوس نہ ہو، آپ لڑتے رہو اس گناہ سے، لڑتے رہو، بھٹکا کرتے رہو۔ جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیا نا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، اب مغفرت کا راستہ آپ کے لیے بند۔ جو لڑتا رہے گا نا، فائٹ کرتا رہے گا، تو اللہ بھی اس پہ ترس کھائے گا، اللہ بھی اس کے لیے گناہ سے بچنے کے راستے نکالے گا۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا میں نے 20 دفعہ توبہ کی، پھر میں حج کرنے گیا کہ شاید حج کے بعد یہ گناہ چھوٹ جائے، یار حج کر کے آیا، توبہ کر کے پھر ہو گیا، تو وہ اتنا مایوس، بھائی میرے بس کا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے بس کا ہے، لگا رہا ہے چھوڑنے کی کوشش میں، صحیح ہے نا، کمپرومائز بولو نہیں کرنا۔ جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیا نا کہ اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا بھائی، بس اللہ کہے گا مجھ سے بھی تیری مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ لگے رہو یار، اگر پرہیزگاروں میں شمار نہ ہوا، توبہ کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا نا، لیکن پوری کوشش کرو چھوڑنے کی۔ اور میں نے بتایا چھوڑنے کی کوشش میں نکاح بھی ہے، حلال کی طرف آؤ۔ دوسرا کیا کام ہے کہ اپنے آپ کو سزا دو، روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو۔ گناہ یہ مہنگا کرو، مہنگا گناہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، سستا۔ اکثر میں وہ مثال بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست مدرسے میں، وہ ان کو سگریٹ کی عادت، پان گٹکے کی بھی چھپ چھپ کے پیتے تھے، اور نسوار کی بھی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، چھپ چھپ کے پیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، انہوں نے چھوڑ دی، صرف نسوار پہ آ گئے۔ ہم نے کہا کیسے چھوٹی؟ کہتے ہیں یار مہنگی اتنی ہو گئی ہیں اور خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے پورا کروں، تو صرف نسوار ہی ہے جس پہ میں گزارا کر رہا ہوں۔ کسی بھی طرح سے برائی چھوٹی، چھوٹ تو گئی نا، کیا خیال ہے؟ تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے برائی مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں برائی مہنگی ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، سستی۔ پہلے کسی نے طوائفوں کا ناچ دیکھنا ہوتا تھا، منہ پہ کپڑا ڈالتا تھا، چھپڑ میں نکلتا تھا کہیں کہ دوست احباب دیکھ، بلکہ پہلے تو سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے نا لوگ منہ چھپا کے جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا، طوائفوں کے پاس جانے والے منہ چھپا کے، چھپ چھپا کے، اب گرل فرینڈ کو کھلے عام لے کے، وہ طوائفی تو ہے، وہ گرل فرینڈ میں اور گدھی گھوڑی میں کوئی فرق بولو نہیں۔ بوائے فرینڈ گدھا ہے اور گرل فرینڈ کیا ہے، گدھی ہے، کیونکہ گدھے اور گدھی کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، ان کی آپس میں شادی۔ ابے کبھی سنا ہے کسی گدھے کا نکاح کسی گدھی کے ساتھ؟ بھائی نسل بڑھانی ہے، انہوں نے، دونوں کا دل چاہ رہا ہے ملاپ کا، تو انہوں نے کہا چلو جا کے شادی کر لیتے ہیں۔ کبھی سنا؟ نہیں بھائی، کتے اور کتیا کی شادی نہیں ہوتی، ریلیشن ان میں ہوتا ہے۔ گھوڑے اور گھوڑی کی شادی نہیں ہوتی، ریلیشن ان میں بولو نا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جو انسان شادی کر کے عورت سے ملاپ کرتا ہے وہ انسان ہے، پیغمبروں کے طریقے پر ہے، اور جو وداؤٹ میرج کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے ریلیشن رکھتا ہے تو وہ لڑکی کتیا ہے، اور یہ لڑکا معذرت کے ساتھ کیا ہے بھائی، مجھے گالیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، میری نظر میں نہیں ہے، یہ کس کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں۔ وہ لڑکی گدھی ہے اور یہ کیا ہے، گدھا ہے۔ بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہو، گدھے کو بھی سوٹ اور ٹائی پہنایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہنا دے وہ بھی۔ انسان اپنی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے۔ میڈیکلی اللہ انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میڈیکلی آپ انسان ثابت بھی ہو گئے، اللہ پھر بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کچھ لوگ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں گدھے گھوڑوں اور کتوں سے بدتر ہے وہ، حرکتوں کی وجہ سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں کتے، یعنی میں اگر کتا کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے اتنی بڑی گالی دے دی، اللہ تو کتا بھی نہیں مان رہا، اللہ کہہ رہے بل ہم ازل، یہ کتوں سے کیا ہے، بدتر ہے۔ گدھا اگر گدھی سے نکاح نہیں کرتا، وجہ کیا ہے، اس بیچارے کو شعور نہیں ہے، اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے غیر خاندانی۔ تو انسانوں میں پیدا ہوا، تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی تو انسان ہے، تو گدھے گھوڑے تم نہیں ہو، تو تم عقل کے باوجود گدھے گھوڑے والا کام کرو گے تو اللہ کی نظر میں تمہارا مقام گدھے اور کتوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ گدھے اور کتوں سے بدتر ہوگا۔ اسی لیے فیس بک پہ کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئے نا تو بولو یہ کتا اور یہ کیا ہے، میں بار بار گالیاں دے کے اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتا، یہ کتا ہے اور یہ کیا ہے، یہ اس کی وہ ہے فیمیل کتا، تھوڑا سا ہم نے بھی عزت دے دی۔ یہ گدھا ہے اور یہ کیا ہے، گدھی، یہ گھوڑا ہے اور یہ کیا ہے، گھوڑی، یہی ہے۔ جو میاں بیوی ہو ان کو اپریشیٹ کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بڑا اچھا جوڑا ہے۔ ویسے عورت کے لیے بے پردہ ہو کے آنا جائز نہیں ہے، لیکن کم از کم گرل فرینڈ کو تو کسی قیمت پہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، نکاح کو ہر طرح سے پروموٹ کرو۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟
تو اس لیے میرے بھائی یہ گرل فرینڈ کے جو نمبر موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں، آج تاخرات ہے، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ ان میں صرف 4 نمبر رکھوں گا، باقی سارے کیا کر دوں گا؟ بولو ٹھیک۔ اور وہ 4 کیوں رکھوں گا جو کمارے ہیں؟ وہ صرف میسج پیغام بھیجنے کے لیے، شادی کا دوستی لگانے کے لیے نہیں۔ جو ان میں پسند ہو نا یار، ان 4 سے شادی کر لو، کتنا اللہ نے آپشن دے دیا بھائی، دوستی کے لیے نہیں۔ پیغام بھیجو بھائی میں تمہارا نمبر بلاک کرنے جا رہا ہوں، میں نے قرآن کا یہ حکم سنا ہے کہ اللہ نے لڑکی سے، عورت سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دی، بیوی بنانے کا آپشن دیا ہے۔ تو بیوی بننا چاہتی ہو، اچھا وہ پتہ ہے کیا کرے گی؟ کہے گی ہاں میں بیوی بننا چاہتی ہوں، لیکن فی الحال ہم اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں، ہم اس وقت تک گدھے گھوڑوں اور کتے بلوں کی طرح ہی رہیں گے ہم، ایکچولی ابھی تو ہم میچور نہیں، ایکچولی آپ بھی میڈیکل کالج میں، میں بھی میڈیکل کالج میں۔ تو جو لڑکی یہ کہتی ہے نا کہ ایکچولی بھائی جان باپ بولو میں نے حرام کاری نہیں کرنی ہے، لڑکی سے زنا بھی حرام ہے اور دوستی بھی کیا ہے؟ حرام۔ شادی کرنا چاہتی ہو، پیغام بھیج رہا ہوں تمہارے گھر میں، بھگا کے نہیں لے کے جا رہا، قبول ہے بتاؤ، نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہہ رہی ایکچولی میں کمپلیٹ کرنا، پھر جب کمپلیٹ کرو گی نا پھر رابطہ کرنا، فی الحال میں کیا کر رہا ہوں؟ کمپلیٹ جس دن تمہاری ایجوکیشن ہوگی اس دن کی ڈیٹ مجھے بتا دو، اس دن تمہارا نمبر میں ان بلاک کر دوں گا، دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا، اس سے پہلے میری کہیں اور ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ میں نے تو اسی طرح شادی کی ہے بھائی، میں نے جہاں پیغام بھیجا انہوں نے کہا ایکچولی 2 سال، میں نے کہا 2 سال کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، 2 سال ایسے ہی کیا میں نے، 2 سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 2 سال کے بعد اگر میری کہیں نہیں ہوئی تو میں دوبارہ ٹرائی مار لوں گا، صحیح ہے نا، تو ورنہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا، ٹرائی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پھر ہم نے کر لی، پھر اب جنہوں پرانی ٹرائیاں جہاں ہماری بھی تھی، جنہوں نے کہا 2 سال 4 سال، اب وہ ٹرائیاں مار رہے ہیں، اب ہمارا کھانچا کیا ہو گیا ہے؟ فل ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی، ہم نے کہا ایکچولی رکھو، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس کہ 1 سال استخارہ، پھر 2 سال استخارے، پھر ایکچولی لڑکی والے ڈبے لے کے آ رہے ہیں، لڑکے والے یہاں سے، یہ فضول فالتو لوگوں کے کام ہے۔ ہمارا کام ہے نکاح کا پیغام بھیجو، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، رشتے میں ہم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھنے میں ہم عام انسان لگ رہے ہیں، ہمیں ہاں یا نہ میں کیا چاہیے؟ جواب چاہیے۔ 1 ہفتہ سوچنے کے لیے، 2 ہفتہ یہ ٹھیک ہے، 1 مہینہ بھی بھائی انکوائری کرو کون ہے ہم کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں، منگنی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اور یہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، اور وہ جو 1 سال کی منگنیاں چلتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے شادی، یہ ٹوٹتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں ان میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس طرح سے 4 نمبر آپ سیو کر سکتے ہیں، پھر دوسری سے رابطہ کریں، تیسری سے، چوتھی سے، کوئی بھی نہیں کر رہی بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، یہ ساری ڈیلیٹ، یہ ساری کیا ہے؟ ڈیلیٹ، سب بلاک دوبارہ سے۔ اب ایسا نہیں کہ فیس بک پہ پھر وہ دوستیاں لگانے کے لیے، پھر آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیجو، دوستیاں مت لگاؤ، ولا متخذات اخدان، قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پہ کیا کیا ہے؟ منع، کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں۔ ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایکچولی ہم ڈھیٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ قائد اعظم کا کیا حشر کیا ہے لوگوں نے یار، کسی زمانے میں لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب لیبل فاتحہ کا لگا ہوتا ہے اور ڈیٹیں چل رہی ہیں وہاں پہ، بہت بغیرتی ہے یار، کم از کم اپنے قائد کا ہی کچھ خیال کر لیتے، خیال کر لے۔ تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی، آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہیں زنا پر، تھوڑے چترول نہیں ہے۔ زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی، بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے بھائی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ نے کہا نہیں، گردن نہیں۔ ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے، زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ، اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو۔ 4 گواہوں سے ثابت ہوئی کہ حکومت کرے گی، یہ پبلک نہیں کرنا شروع کر دے تو، لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت بولو برا۔ اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی، تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو، سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو، نہ اللہ کا حکم ہے، تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی، اکیلے کمرے میں، بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بولو نہیں ہے، کنوارے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جوان ہے، تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کنوارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نیچرل ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں، بھاگنا شروع کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ کون ہے؟ میرا رب ہے بھائی، مجھے پالنے والا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے، 2 دھمکیاں دی ہیں،
دیکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی؟ تجھ پہ، کہ اس نے مجھے زنا کے لیے برگلا رہا ہے۔ جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا سچا؟ فوراً لوگ مان لیتے ہیں، بھائی مرد تو اکثر ہوتے ہی کیا ہیں، ٹھرکی ہیں۔ مان لیتے لوگ کہ یار یہ ویسے بھی اجنبی ہیں، دوسرے ملک ہیں، یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی، اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے کچھ معاذ اللہ نقل کفر نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، بدنامی نہ کرنے میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے، بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا۔ اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا۔ اب تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسری بات یہ لا یسجننا، جب تجھ پہ بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا، سزا کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا؟ جھوٹا۔ بھائی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا ہوا کیوں ہے؟ جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جیل میں بھی جائے گا تو۔ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھائی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے، اور میرے لیے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے، بہت مشکل ہے، اور میں تو جوان بھی ہوں، اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ، آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صرف ڈپریشن کا علاج جانتا ہے، آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتا نہیں ہوتا۔ بہت سے لڑکوں کو مجزنی پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے، سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے، ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ہینڈ پریکٹس کر لیا کرو، اس سے ریلیکس ہو جاتے ہو۔ چرس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے، شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے، یہ وقتی ہے، اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے وہ۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ڈاکٹر ایک فیلڈ کو جانتا ہے، اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا نہیں۔ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں عام کر دیا، کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں ہے، میڈیکلی کوئی نقصان نہیں، اس لیے پوری دنیا میں لیگل۔ ابے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو، مینٹلی کتنا نقصان ہے؟ انسان گدے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ، میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ۔ مینٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی؟ مینٹلی ہیلتھ اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، ابا تو جانے تیری زندگی جانے، میں لائف کو کیا کروں گا انجوائے۔ تو سارے نفسیاتی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کے جتنے بھی دماغ کے کیمیکل ہیں بالکل کیا چل رہے ہیں؟ بیلنس، کوئی ڈپریشن کا چانس ہو رہا ہے۔ یہی تو کرتا ہے ابا اماں کے ساتھ۔ مولوی کے پاس جاؤ گے بولے گا بھائی تیرے سارے جتنے کیمیکل ہیں نا قبر میں جاتے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے ہیں، جب تیرے وہاں چترول لگیں گے۔ بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو گھر میں لے آ، ٹینشن اٹھا لے، بھلے ڈپریشن سے مر جا، اس موت پر تجھے شہادت کا اجر ملے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بعض عورتیں بیوہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، کال آتی ہے میرے پاس، بھائی وہ بتاتی ہے ہمیں ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بوائے فرینڈ رکھو، شادی اگر کوئی نہیں کر رہا تو بوائے فرینڈ رکھو، وہ ریلیکس ہو جاؤ گی۔ میں کہتا ہوں بھائی ریلیکس نہیں ہوگی، اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ جہنم بن جائے گی، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کچھ اخلاقیات بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کس قسم کرسی میں، کس قسم کرسی میں، جیل کی دھمکیاں، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا تو کیا کہتا بھائی؟ تو مشورے دیتا کہ یار جیل جانے سے بہتر ہے کہ آپ برائی کر لو، کیا ہے۔ لیکن جب زلیخا نے 2 دھمکیاں دی ہیں نا کہ بدنام بھی کروں گی اور جیل میں بھی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس بدکاری اور زنا سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ تو نے اگر مجھے ان کے فتنے سے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جہالت کا کام کر بیٹھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے زنا اتنی خطرناک جرم ہے کہ اس میں اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کو بھٹکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے زنا سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگا کرو، اے اللہ ہمیں اس گندی پلید بیماری سے بچا۔